ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں خادم عباس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں IIN.com۔ ناظرین، اس وقت بہت ہی کرنٹ جو موضوع چل رہا ہے وہ کورونا وائرس ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تہوبالا مچا ہوا ہے۔ ہر جگہ پر کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگ بہت زیادہ بے انتہا پریشان ہیں۔ ابھی اس کی کے سلسلے میں ایک نئی چیز جو افواہ کے طور پر اڑائی جا رہی ہے وہ ہے قرآن شریف میں بال نکلنا۔ لگاتار لوگوں کے گھروں میں قرآن شریف میں بال نکل رہے ہیں، لوگوں کے فون کالز آ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن کے بال نکل رہے ہیں، ہمارے اس پارے میں نکل رہا ہے، اس سورہ میں نکل رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو لاجک دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن شریف میں جو بال نکل رہے ہیں ان کو اگر دھو کر پیا جائے تو کورونا وائرس سے بچایا جا سکتا ہے، جبکہ سائنس یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کورونا وائرس کی کوئی دوا بنی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ایریا تشیع میں خاص طور پر یہ بہت تیزی سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں پھیل رہی ہیں کہ اس بال کو اگر دھو کر پی لیا جائے جو قرآن شریف میں نکل رہا ہے تو کورونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اس وقت مولانا قاضی مہدی عروج صاحب، جو ہمیں بتائیں گے اس کی حقیقت، کیا واقعی طور پر بال کے دھو کے پی لینے سے کورونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے، یا یہ صرف ایک افواہ ہے، یا اس طریقے کی چیزیں پہلے بھی ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صاحب۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ جو آپ نے چیزیں سنی ہوں گی آپ نے بھی، اور جیسا کہ میں نے آپ سے دریافت بھی کیا کہ بال نکل رہا ہے قرآن شریف میں اور اس سے کورونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے اس کے پی لینے سے، اس کو آپ کتنا صحیح مانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی خبریں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ ایسے یہ سوشل میڈیا اب شروع ہوا ہے، آج سے چند برسوں پہلے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو الٹے سیدھے خطوط آیا کرتے تھے، سمجھا آپ نے، اس میں اس طرح کی افواہیں ہوتی تھیں۔ قرآن میں بال نکلنے کا واقعہ جو ہے، یادش بخیر میری اپنے حافظے کے مطابق یہ تیسری بار ہو رہا ہے۔ 2 بار اس سے پہلے بھی، آج سے 15-20 برسوں پہلے، پھر اس سے بھی 10-15 برسوں پہلے 2 بار یہ قرآن میں بال نکلنے کی بات آ چکی ہے۔ دیکھیے، شریعت اور دین ہمارا جو ہے یہ کوئی ہوا یا خیال یا خیالی پلاؤ یا کوئی خیالی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر چیز کے قانون، قاعدے، اصول مربوط ہیں۔ قرآن میں بال نکلنے کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ بال کو دھو کے پینا ایک مکروہ اور خلاف عقل جو ہے وہ بات ہے۔ کسی امام نے اپنے کسی بھی عہد میں، ہمارے پاس ماشاءاللہ 14 معصومین گزرے ہیں، کسی معصوم نے اپنا کوئی بال کسی بھی صحابی کو نہیں دیا کہ یہ بال میں توڑ کے تمہیں دے رہا ہوں، لے جاؤ اور اسے اپنا گھول کے پی لینا، تمہیں شفا ہو جائے گی، یا اپنے کسی مریض کو پلا دینا۔ لعاب دہن ہے، لعاب دہن ہے، وہ رسول کا لعاب دہن ہے، بس روایت ہے رسول کے لعاب دہن کی ہے۔ کسی معصوم نے اپنا لعاب دہن کسی کو دیا نہیں ہے، تو یہ ایک بالکل ہی بیوقوفی کا خیال ہے۔ اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس میں اور بھی تماشے ہو گئے۔ ایک کلپ میں نے دیکھی تھی کہ ایک صاحب جو ہے وہ اسے آگ میں رکھ کے جلا رہے تھے، اور وہ عباسی خلیفہ کے دربار والا واقعہ کہ معصوم کا بال جلتا نہیں ہے اور اسے جلا دیا، وہ جل گیا، کہنے لگے دیکھیں یہ معصوم کا بال نہیں ہے۔ ایک صاحب امامہ کی کلپ میں نے دیکھی، پتہ نہیں وہ کون ہے، کہاں کے ہیں، کس طرح کی عقل رکھنے والے ہیں، جبکہ معمر نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک مولانا نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ امام آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بال پیو۔ تو اس طرح کی بیوقوفی کی باتیں چل رہی، اس کا شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے بال نکال کے دھو کے پینے کیا ضرورت ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھو، جو خود اللہ نے کہا کہ شفا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں شفا ہوں، تو 1400 سال سے آیتیں موجود ہیں، تو آیتیں پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، تمہیں شفا ملے گی۔ اور بال نکال کر کے پی رہے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ بال یہ کس کا ہے، کوئی ایتھینٹک ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ تو ایک دم احمقانہ باتیں ہیں. اس میں جیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بال نکل رہا ہے وہ مثلا ہمارے آخری امام مہدی کا ہے، اور بال، اور ثبوت کیا ہے؟ امام نے کس سے کہا، کب کہا؟ خواب دیکھنے والے کا اعتبار کیا ہے؟ ہر ایک کے خواب کا اعتبار تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو یہ بیوقوفی کی بات ہے. خواب و خیال پہ دین نہیں چلتا بھائی. نہ خواب و خیال سے علاج ہوتا ہے. وائرس، کورونا وائرس ایک باقاعدہ وائرس ہے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے. کورونا کی 7 قسمیں ہیں. یہ جو آخری ابھی نئی قسم دریافت ہوئی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. آپ دیکھیں ڈیٹول کے اوپر جو آج سے 2 سال پہلے کا ڈیٹول ہے، اسے آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں بھی کورونا سے پروٹیکشن لکھا ہوا ہے کہ یہ کورونا سے پروٹیکشن کرتا ہے. تو وہاں اس وقت کیسے لکھا ہوا تھا؟ 2 سال پہلے. بھئی کورونا کی شکلیں جو ہیں وہ کئی ہیں، کئی طرح کے یہ وائرس ہیں ایک نام کے. اس میں جو نیا یہ 7واں اور آخری آیا اس سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، یہ تو الگ بحثیں ہیں. مگر یہ اس کے علاج کے لیے باقاعدہ جو طریقے ایجاد ہیں اسے کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو روحانی علاج کرنا ہے تو صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہیں اسے پڑھیے، قرآن کی آیتیں ہیں اسے پڑھیے. باقاعدہ ایک آیت موجود ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ شفا دینے والا، بات تھوڑی شفا دیتا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے. آپ اس آیت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں درود کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. تو جیسے یہ جو چیزیں پھیل رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یوتھ اور خاص طور سے ویمن، عورتیں بہت جلدی اس کی گرفت میں آ جاتی ہیں. دیکھیے عورتیں تو ہمیشہ سے واہمہ پرست رہی ہیں، سمجھا آپ نے. وسواس اور وہم عورتوں کے ساتھ بہت رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے تعلیم کی کمی. اگر وہ عورتیں اتنی پڑھی لکھی ہوتی کہ وہ سمجھتی کہ اس طرح سے قرآن میں معصومین کے بال نہیں ملتے پھریں گے، سمجھا آپ نے. اب جس کے یہاں بھی مل جائے، اچھا سورہ بقرہ میں جو ملے گا وہ بال ہے، سورہ بقرہ کے بعد والا ملا تو وہ متبرک نہیں ہے. اس کے بعد جو قرآن ہے وہ قرآن نہیں. یہ سب بیوقوفی کی باتیں. تو عورتیں بھی پڑھی لکھی نہیں ہیں اور یوتھ بھی اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو وہ اس طرح کے، چونکہ قرآن متبرک کتاب ہے اس لیے اس میں بال مل گیا تو متبرک ہو گیا. تو ایسے اس بال کا کریں کیا پھر؟ ویسے بہت سوال ہے لوگوں کے دل میں. پڑھا ہی رہنے دیجیے یا اسے دفن کر دیجیے، یا تو اس میں پڑھا رہنے دیجیے. اگر وہ امام کا ہے امام اسے واپس لے لیں گے، اس لیے کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے وہ کہ امام کا بال ہے. تو خواب و خیال. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اکثر لوگ قرآن کی تلاوت جب کرتے رہتے ہیں تو اکثر ہمارے بال ٹوٹتے رہتے ہیں، کہیں وہ وہی بال تو نہیں ہے یہ؟ بھائی بالکل ایسا ہی ہوگا. ہماری کتابوں میں بھی تو بال نکل آتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں کتابیں. تو وہ کون سے بال ہوتے ہیں؟ اچھا جن کے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے بال انہیں کیا ملتا ہے، جن کے یہاں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا ان کے یہاں بال بھی نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد امام علیہ السلام کا بال ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے میں تو بڑے بال رکھتا ہی ہوں، تو بڑے بال کے نام سے جو مشہور ہی ہو گیا ہوں. جتنے معصومین تھے چھٹے امام کو چھوڑ کے، جتنے معصومین تھے سب زلفیں رکھتے تھے، اور جتنا بڑا قرآن آتا ہے زلف اس سے باہر نکل جائے گی. تو یہ 2-2 انچ اور 3-3 انچ کے بال کیوں نکل رہے ہیں معصوم؟ اور امام زمانہ اسلام میں تشریف لائیں گے تو وہ زلف رکھے ہوں گے، اور زلف جو ہے وہ قرآن کا جو سائز چل رہا ہے اس سے بڑے ہوتے ہیں. آخری میں ایک جیسے میسج اس کے ریلیٹڈ کیا ہے کہ مطلب کیا کرنا چاہیے؟ بھیا وہ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دینا چاہیے، اس خبر پر دھیان ہی نہیں دینا چاہیے. قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، اور جو منسوس دعائیں ہیں انہیں پڑھیں، وہی شفا کے لیے روحانی. اور صرف روحانی میں نہ لگ جائیں بلکہ جو احتیاط ہے اسے بھی برتیں تاکہ مرض سے بچیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ تھے مولانا کاظم مہدی عروس صاحب جو بتا رہے تھے کہ کورونا وائرس کے ذریعے کو کیسا علاج کرنا ہے. وہ جو چیزیں ہیں روحانی طور پر جو علاج ہے اس کے بارے میں. اب جو بال نکل آ رہا ہے قرآن میں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، بہترین طریقے سے بتایا. ناظرین آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے چینل کے ذریعے واقعی طور پر ان چیزوں سے آپ گھبرائیں نہ. جو احتیاط ڈاکٹرز بتا رہے ہیں انہیں فالو کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی علاج بتائے گئے ہیں ان چیزوں کو فالو کریں تاکہ آپ ڈریں نہ بالکل، تاکہ آپ کا بہتر علاج ہو سکے. آپ سے گزارش آخری میں یہ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو افواہ کے میں اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس سے نکل سکیں اور صحیح راستے پر رہیں. شکریہ والسلام.